ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ اور نئے ٹیرف سے متعلق مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت برآمدات اور امریکی ٹیرف پر جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء احد خان چیمہ، محمد اورنگزیب، علی پرویز ملک سمیت متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کو اجلاس میں امریکہ کی جانب سے لگائے گئے نئے ٹیرف، اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ کی رپورٹ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ مستقبل کے مجوزہ لائحہ عمل پیش کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانہ مسلسل امریکی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وزیر اعظم نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے وفد کی تشکیل کے دوران معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان کی شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش مند ہے۔ وکلاء سیاست کر لیں یا وکالت، جسٹس مندوخیل وکیل حامد خان کی عدم حاضری پر برہم ہو گئے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بانی پی ٹی آئی کے مقدمات سننے سے روکنے کے کیس میں ایڈوکیٹ حامد خان کی عدم حاضری پر سماعت ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک سی کہ کیا یہ کیس غیر مؤثر نہیں ہو گیا۔ عدالتی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کو بانی تحریک انصاف کے کیسز سننے سے روک دیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو ریٹائر ہو گئے ہیں، کیا جج کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ لائیو ایشو ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک کیے کہ معاملے کو حل تو کرنا پڑے گا۔ جج کو مقدمہ سننے سے روکنے کا عدالتی حکم دیا گیا، مستقبل کے لیے معاملے کو حل کرنا پڑے گا۔ ایڈوکیٹ حامد خان کدھر ہیں؟ ایڈوکیٹ اجمل طور نے بتایا کہ ایڈوکیٹ حامد خان سینٹ کمیٹی اجلاس میں شرکت کی وجہ سے دستیاب نہیں ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ سینٹ کمیٹی کا اجلاس کتنے بجے ہے؟ ایڈوکیٹ اجمل طور نے بتایا کہ سینٹ کمیٹی کا اجلاس 2 بجے ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس کیے کہ پھر تو حامد خان کو عدالت آنا چاہیے تھا، سیاست کر لیں یا پھر وکالت کر لیں۔ ایڈوکیٹ اجمل طور نے کہا کہ کیس فکس ہونے سے متعلق سپریم کورٹ کی طرف سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ شہر قائد کے صارفین کے لیے یہ خبر ہے کہ بجلی 6 روپے 62 پیسے سستی ہونے کا امکان ہے کہ الیکٹرک نے فروری کے فیول چارجز کی مد میں درخواست نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی میں دائر کر دی ہے۔ نیپرا اتھارٹی 16 اپریل کو کہ الیکٹرک کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ جولائی 2023 سے فروری 2025 کی فیول لاگت ایڈجسٹمنٹ کی منظوری کے لیے بھی درخواست نیپرا کو دی گئی ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ای کی 13.9 ارب روپے کی فیول لاگت ایڈجسٹمنٹ زیر التوا ہے۔ نیپرا نے کہ الیکٹرک کی درخواست پر کہا کہ سماعت میں کہ الیکٹرک کے میرٹ آرڈر پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے غیر حاضر کارکنان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اے ٹی سی میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور کارکنان کے خلاف 9 مئی احتجاج اور دیگر مقدمات کی سماعت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی عدم دستیابی کے باعث سماعت آگے نہ بڑھ سکی۔ عدالت نے پیش ہونے والے ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے غیر حاضر کارکنان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیس آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کارکنان دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، دور سے آنے والے کارکنان کو حاضری سے استثناء دیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس کیے کہ سپریم کورٹ نے کل 9 مئی مقدمات کے حوالے سے ہدایات دی ہیں اور سپریم کورٹ کی ہدایات اس کیس کے لیے بھی ہیں۔ عدالت نے تینوں مقدمات کی سماعت 9 مئی تک ملتوی کر دی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مرحوم تاج حیدر کی نماز جنازہ نماز ظہر کے بعد مسجد امام بارگاہ یسوب فیز 4 ڈیفنس سوسائٹی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، گورنر سندھ، میئر کراچی، صوبائی وزراء، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور کارکن، سول سوسائٹی، تاج البرادری سمیت ہر مکتبہ فکر کے افراد شریک ہوئے۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کے درجات کی بلندی، مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان اور چاہنے والوں نے تاج حیدر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کا قیمتی اثاثہ تھے، ان کا خلا طویل عرصے تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سینئر رہنما تاج حیدر کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔
मईशत में बेहतरी और इस्लाहात के असरात नुमायां, तरक्की की रफ्तार बढ़ने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। 2025 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2.5% रहेगी। मईशत में बेहतरी और इस्लाहात के असरात नुमायां हैं। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और बहाली पर एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF प्रोग्राम और इस्लाहाती इक़दामात से पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हुई। टैक्स और तवानाई के शोबे में इस्लाहात ने मईशत को सहारा दिया। 2026 में पाकिस्तान की मौशी तरक्की 3% तक पहुँचने की तवक्को है। निजी सरमायाकारी में इजाफे से तरक्की की रफ्तार बढ़ने का इम्कान है। ADB की रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी से मौशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में खवातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत में कमी तरक्की में रुकावट है। खवातीन को रोजगार के बेहतर मौके देकर मईशत को मजीद तक़वियत दी जा सकती है। रिपोर्ट में ADB ने कहा है कि आलमी कीमतों में इस्तेहकाम और तलब में कमी से महंगाई पर काबू पाना मुमकिन है। पायदार तरक्की की राह पर गामजन रहने के लिए इस्लाहात का तसलसल जरूरी है। कनाडा की बैरिक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रिकॉर्ड एक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बैरिक गोल्ड रिकॉर्ड एक मंसूबे में $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। बैरिक गोल्ड का रिकॉर्ड एक मंसूबे में 50% हिस्सा होगा। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पास होगा। बैरिक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवां बरस से काम शुरू हो जाएगा और साल 2028 में रिकॉर्ड एक मंसूबे की पहली प्रोडक्शन मुतवक्किल है। दूसरी जानिब बैरिक गोल्ड के सदर और CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टर फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। मादनियात का हसूल सनत के लिए बहुत सी जरूरियात का हामिल है। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। मादनी वसाइल के ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर के वफ़द की हमरा मुलाकात हुई। अमरीकी वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के शोबा मादनियात में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को मादनी शोबे में सरमायाकारी के मौक़ों से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके इंतज़ामिया के साथ काम करने के ख़्वाह हैं। सरमायाकारी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाना ज़रूरी है। इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में भी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी ओहदेदार एरिक मेयर ने मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। अमरीकी वफ़द ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का ख़्वाह है। यहाँ आपको अपडेट करें, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी वफ़द के सरबरा अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर ने मुलाकात की है। मुलाकात में कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताउन पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एरिक मेयर ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। इस ज़मन में अमरीकी वफ़द का दौरा एक अहम संग मील साबित होगा। एरिक मेयर ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के तहत फराहम करदा मौक़े में दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात में दहशतगर्दी, स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के शोबों में बाहिमी इश्तराक को बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एरिक मेयर को इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से लिए गए इक़दाम से भी आगाह किया। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। विफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कौमी एयरलाइन का खसारा और कर्ज आसमान तक पहुंच गया था। विफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI ने PIA को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और PTI दौर में PIA का खसारा और कर्ज आसमान तक पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि बानी PTI के दौर में PIA के यूरोपियन और बरतानिया के रूट्स बंद हो गए थे, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क़यादत संभाली तो यूरोपियन रूट्स बहाल हुए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बरतानिया में भी PIA की परवाज़ें बहाल होना ज़्यादा दूर नहीं है और 21 साल बाद PIA अरबों रुपए मुनाफा कमाने वाला इदारा बन गया है। उन्होंने कहा कि यह कौमी इदारा एक दफ़ा फिर सब्ज़ लाली परचम का पासबान बन गया। PIA के चेयरमैन, उनकी टीम काबिल तहसीन और मुबारकबाद की मुस्तहिक है।
اسلام آباد میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل اسد مجید خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ علاقائی تجارت، ٹرانسپورٹ کوریڈورز اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ وسط ایشیائی ریاستیں ترکی اور پاکستان مشترکہ ترقی کے لیے مضبوط پلیٹ فارم بن سکتے ہیں۔ پاکستان توانائی، مواصلات اور معدنیات میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسد مجید نے ECO کے اہداف اور کارکردگی پر بریفنگ دی اور بتایا کہ تنظیم یورپی یونین کی طرز پر 10 ممالک کی مشترکہ مارکیٹ تشکیل دینا چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کو 2 جون کو ایران میں ECO اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کانٹینٹ اینڈ پروڈکشن بورڈ کے منظور شدہ منصوبوں کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ منصوبوں کا مقصد سینما انڈسٹری کی بحالی، نئے ٹیلنٹ، روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ سندھ حکومت پروڈکشن منصوبوں کے ذریعے قومی اتحاد و یکجہتی کا فروغ چاہتی ہے۔ کوشش کی جائے تمام منصوبوں کو مقررہ وقت پر مکمل کیا جائے۔ شرجیل انعام میمن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی غیر ضروری تاخیر سے گریز کیا جائے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر علی حسن زرداری کی زیر صدارت محکمہ ورکرز اینڈ سروسز کے افسران کا اہم اجلاس ہوا۔ ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر نے نئی زیر تعمیر وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ بلڈنگ اور دیگر منصوبوں کا اچانک دورہ کیا، جہاں سست رفتاری پر شدید برہمی کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ منصوبے بروقت اور اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، وزراء سیکریٹریٹ اور دیگر منصوبوں پر جاری کام کا تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے علی حسن زرداری نے کام کی کوالٹی بہتر بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی پیسے سے جاری ترقیاتی منصوبوں میں کوتاہی یا تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر محکمہ افسران نے صوبائی وزیر کو منصوبوں سے متعلق بریف بھی کیا۔ علی حسن زرداری نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں جاری منصوبے وقت پر مکمل کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، تاکہ عوام کو جلد از جلد سہولیات فراہم کی جا سکے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور شعبہ معدنیات کو مافیا کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کے خلاف مافیا سرگرم ہے۔ بیرسٹر سیف نے اپنے بیان میں کہا کہ مافیا وزیر اعلیٰ کے اصلاحاتی ایجنڈے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو صوبائی اختیارات وفاق کو کیسے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KP کا واضح موقف ہے کہ مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے جائیں گے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کوئی خفیہ معاملہ نہیں۔ مجوزہ ترامیم کا مقصد شعبہ معدنیات کو مضبوط اور منافع بخش بنانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترامیم پر اسمبلی میں اپوزیشن کی رائے بھی لی جائے گی۔ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کے بیان کی ان کا کہنا ہے کہ دکانداروں اور تاجروں کے کاروبار میں کمزوری آ چکی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، دعا کریں روشنی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے عوام کے لیے بہتری کے حالات پیدا کرے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی خصوصی عدالت میں 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 36,000 مقدمات 4 ماہ میں کیسے مکمل ہوں گے۔ ان مقدمات کا 4 ماہ میں پایہ تکمیل تک پہنچنا کافی مشکل ہے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف دے گا اور انصاف آسمانوں سے آتا ہے، بہت جلد انصاف کی فتح ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف 10 اپریل کو اسلام آباد میں کنونشن اور 13 اپریل کو کراچی میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے امت اسلامیہ کے نام اہم پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی دنیا کے حکمران امریکہ اور مغرب کے سامنے جھک رہے ہیں، امت مسلمہ اپنے حکمرانوں پر سیاسی دباؤ بڑھائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ غزہ کے مسلمانوں پر جو بیت رہی ہے یا بیت چکی ہے، تاریخ کے صفحات پر سیاہ دھبوں کے سوا کچھ نہیں۔ اسرائیل نے امن معاہدہ توڑ کر غزہ پر شب خون مارا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو جنگی مجرم ہے، اسے عالمی عدالت انصاف نے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھتے قدموں سے کوئی عرب ملک نہیں بچ سکے گا۔ امت مسلمہ اپنے ملکوں میں اپنے حکمرانوں پر سیاسی دباؤ بڑھائے۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں وائرل انفیکشن پھیلنے کے مریض سامنے آنے لگے. تیز بخار، کھانسی، جسم میں درد کی شکایات کے مریضوں کو طبی ماہرین نے ممکنہ کورونا وائرس قرار دے دیا. گزشتہ 3 ہفتوں میں سینکڑوں مریض سرکاری اور نجی اسپتالوں میں رپورٹ ہوئے. طبی ماہرین کے مطابق وائرس کی متعدد قسمیں سامنے آنے پر اب کورونا ٹیسٹ کا مشورہ نہیں دیتے. نجی لیبارٹریز کے مطابق لوگ کورونا ٹیسٹ نہیں کروا رہے. محکمہ صحت پنجاب بھی ٹیسٹ نہیں کر رہا. ہیڈ آف پلمونولوجی میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر عرفان ملک کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے. لوگ اسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں. طبی ماہرین نے شہریوں کو رش کے مقامات میں ماسک کا استعمال کرنے، علامات ظاہر ہونے پر قرنطینہ کرنے کا مشورہ دے دیا ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے مختلف اضلاع کے افسران کی ملاقات ہوئی ہے. افسران نے آئی جی پنجاب کو پروموشن کے حوالے سے درپیش مسائل سے آگاہ کیا. آئی جی پنجاب نے افسران کو پروموشن کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے. اہم خبر ہے، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے مختلف اضلاع کے افسران کی ملاقات ہوئی ہے. اسی پر بات کریں گے بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے. جی گوہر، بتائیے گا ملاقات میں اور کیا گفتگو ہوئی؟ جی بالکل، لاہور سینٹرل پولیس آفس آف آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے مختلف اضلاع کے افسران کی ملاقات ہوئی ہے. اور ملاقات کرنے والے افسران میں انسپیکٹرز، سب انسپیکٹرز، سینئر ٹریفک وارڈز اور ٹریفک وارڈ شامل ہیں. اور اس ملاقات میں افسران نے آئی جی پنجاب کو پروموشن کے حوالے سے درپیش مسائل سے آگاہ کیا ہے، جس پہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے افسران کو پروموشن کے جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے. اور آئی جی پنجاب نے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 1 کو افسران کے پروموشن میں درپیش رکاوٹیں جلد از جلد دور کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ آئی جی پنجاب کی جانب سے پنجاب پولیس ملازمین کی ترقی کے حوالے سے نو مین لیفٹ بیہائنڈ کی پالیسی پر عمل پیرا کروایا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ سینیورٹی، میرٹ اور قواعد و ضوابط پر پورا اترنے والے افسران و اہلکاروں کو فی الفور پروموشن دی جا رہی ہے. اور پیرالائز ورکنگ کو فروغ دے کر ہیومن ریسورسز مینجمنٹ سسٹم کے تحت اے سی آر آزر پر وقت مکمل کی جا رہی ہے. ڈاکٹر عثمان انور نے اس ملاقات میں بتایا ہے کہ ڈیجیٹلائز ایف او اے ایس سسٹم پر ترقیوں کی نوٹیفیکیشن کا عمل جاری ہے. ساتھ ہی ساتھ بھرتیوں پروموشنز پوسٹنگز میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال بھی یقینی بنایا جا رہا ہے، جس کی بدولت فورس کا شفافیت پر مبنی سروسز اینڈ پروموشن اسٹرکچر، ہیومن ریسورسز مینجمنٹ اینڈ ای فورس سسٹم پر اعتماد بڑھا ہے. جی گوہر سعید، آپ کا بہت شکریہ. یہاں آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے ایک بار پھر پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. صوبائی محکمہ ماحولیات کا کہنا ہے کہ پلاسٹک بیگز کی تیاری، فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی ہوگی. پلاسٹک بیگز پر پابندی کی خلاف ورزی پر سزا ملے گی. حکام کا کہنا ہے کہ پلاسٹک بیگز پر پابندی کی خلاف ورزی پر مقدمہ، گرفتاری اور سزا ہوگی. سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد پلاسٹک بیگ کا استعمال قابل سزا جرم ہوگا. محکمہ ماحولیات سندھ نے مزید کہا کہ پلاسٹک بیگ سمندری آلودگی کا سبب بن رہا ہے. پلاسٹک بیگز کراچی کے سیوریج نالوں کی بندش کی بھی ایک وجہ ہے. رپورٹ کے مطابق پلاسٹک بیگز پر پابندی عائد کرنے کی منظوری سندھ کابینہ دے گی. وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ کابینہ کا اجلاس 15 اپریل کو طلب کر رکھا ہے. پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں گندم کٹائی کا عمل شروع ہو گیا ہے. سندھ میں سرکاری سطح پر خریداری اور ریٹ مقرر نہ ہونے پر کاشتکار پریشان ہیں، جبکہ پنجاب کا کسان قیمت کم ملنے پر پریشان ہے. مرکزی صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی. خالد کھوکھر کا کہنا تھا کہ پنجاب اور سندھ میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو گیا ہے. گندم کا ریٹ نہ ملنے سے کسان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے. ابھی تک حکومت نے گندم کا ریٹ نہیں نکالا. کاشتکار بھائیوں کے لیے حکومت پنجاب کا اہم اعلان. صوبے سے گندم کی نقل و حمل کی باقاعدہ اجازت مل گئی. بین الصوبائی سرحدوں پر گندم کی آمد و رفت پر روک ٹوک نہیں کی جائے گی. پنجاب سے گندم کی نقل و حمل کی اجازت سے کاشتکار کو فصل کا پورا فائدہ مل سکے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گندم کے لیے ڈی ریگولیشن اور فری مارکیٹ پالیسی جاری کرنے کی منظوری دے دی. پنجاب میں پہلی مرتبہ نجی سیکٹر کے ذریعے گندم خریداری کی جائے گی.
اور اب خبر یہ ہے کہ سندھ کے تعلیمی بورڈز کے 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات ایک بار پھر نقل مافیا کے ہاتھوں مذاق بن گئے ہیں۔ پیپر واٹس ایپ پر پہلے ہی آؤٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ حل شدہ پرچہ 500 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ امتحانات اب محض ایک رسم بن چکے ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ سندھ کے تعلیمی بورڈز 9ویں اور 10ویں کے امتحانات میں نقل روکنے میں مسلسل ناکام ہو گئے۔ تعلیمی بورڈ شہید بے نظیر آباد کے تحت ہونے والے 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات مذاق بن گئے۔ آج ہونے والے 10ویں جماعت کے کیمسٹری اور جنرل سائنس کے پیپر بھی قبل از وقت آؤٹ ہو کر مختلف واٹس ایپ گروپس میں وائرل ہو گئے۔ مافیا کی جانب سے طلباء کو واٹس ایپ گروپس کے ذریعے حل شدہ پرچہ 500 روپے میں فروخت کیا جانے لگا۔ امتحانی مراکز میں طلباء موبائل فون کے ذریعے پرچہ حل کرنے میں مصروف رہے۔ اسی طرح دوڑ میں بھی شہید بے نظیر آباد بورڈ کے زیر اہتمام 10ویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ امتحان شروع ہوتے ہی آؤٹ ہو کر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا۔ مختلف واٹس ایپ گروپس میں کیمسٹری کے سوالات اور جوابات حل کیے جانے لگے۔ طلباء موبائل فون کے ذریعے پیپر حل کرنے میں مصروف رہے۔ تعلیمی بورڈ شہید بے نظیر آباد کی چھاپہ مار ٹیمیں منظر نامے سے غائب۔ اوباڑوں میں سکھر بورڈ کے زیر اہتمام 9ویں جماعت کا فزکس کا پرچہ وقت سے پہلے ہی آؤٹ ہو گیا۔ دوسری جانب پنجاب کے اسکولز میں خواتین اساتذہ کے لیے شلوار قمیص اور دوپٹہ لازم قرار دے دیا گیا۔ مرد اساتذہ کے جینز اور ٹی شرٹ پہننے اور طالبات کے میک اپ لگانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے ٹیچرز کے لیے بھی ڈریس کوڈ کے متعلق ہدایات جاری کر دی ہیں۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز میں اسکول دورانیے میں نماز ظہر کے انتظامات کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عبد المعید ہلال امتیاز ملٹری کا بلوچستان کا 2 روزہ دورہ، پوسٹ تلفی مہم کا جائزہ لیا۔ 7 اپریل کو اے این ایف اور محکمہ ایکسائز اور اینٹی نارکوٹکس بلوچستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ تقریب ریجنل ڈائریکٹوریٹ اے این ایف بلوچستان کوسٹل میں منعقد ہوئی، جہاں سیکریٹری ایکسائز ظفر علی اور بریگیڈیئر عدنان دانش نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ یہ اقدام وفاقی حکومت کی انٹر ایجنسی ٹاسک فورس کی فریم ورک کے تحت وفاقی اور صوبائی سطح پر منشیات سے نمٹنے کے لیے اداروں کی کوششوں کو تقویت دیتا ہے۔ 8 اپریل کو ڈی جی اے این ایف نے لورالائی اسکاؤٹس ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور ایف سی اور سول انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کی۔ کمانڈنٹ لورالائی اسکاؤٹس بریگیڈیئر نوید قلب عباس نے ان کا استقبال کیا۔ اس دوران ڈی جی اے این ایف نے منشیات کے خاتمے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ دورے کے دوران پوسٹ کی کاشت میں ملوث غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا، جن کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عسکری میدان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز کر سکتا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں عسکری مصنوعاتی ذہانت کے خطرات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں عسکری مصنوعی ذہانت کے خطرات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ عسکری میدان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی تخفیف اسلحہ کمیشن کے مباحثے سے خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اے آئی کو اسلحے کے کسی نئے مقابلے کے میدان میں تبدیل ہونے سے روکا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عسکری میدان میں اے آئی کا استعمال نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز کر سکتا ہے اور علاقائی اور عالمی سلامتی کے ماحول کو عدم استحکام کا شکار بنا سکتا ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے مزید کہا کہ اس کے عالمی امن و سلامتی پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ جوہری تخفیف اسلحہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری ہیں۔ تازہ کارروائی میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں کم از کم 60 فلسطینی شہید اور 213 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ صحافی احمد منصور جو پیر کو جنوبی غزہ کے خان یونس میں ناصر اسپتال کے قریب میڈیا ٹینٹ پر اسرائیلی حملے میں شدید جھلس گئے تھے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ 17 ماہ سے جاری اسرائیلی جنگ میں 211 فلسطینی صحافی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں اب تک کم از کم 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ سرکاری میڈیا دفتر کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 61,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی، جس میں ٹرمپ نے غزہ جنگ جلد ختم ہونے کا اشارہ دیا۔ ادھر اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے کہا کہ جبری بے دخلی عالمی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ ہمیشہ نہیں چل سکتی، اس لیے جنگ بندی بہت ضروری ہے۔ فرانسیسی خبر رسائی ایجنسی سے بات کرتے ہوئے حماس کے سیاسی بیورو کے رکن حسام بدران نے کہا کہ یہ جنگ ہمیشہ نہیں چل سکتی، اس لیے جنگ بندی تک پہنچنا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ثالثوں سے رابطہ اب بھی جاری ہے، لیکن تاحال کوئی نئی تجاویز سامنے نہیں آئیں۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن حسام بدران نے مزید بتایا کہ حماس ایسے تمام اقدامات کے لیے تیار ہے جو جنگ بندی اور فلسطینی عوام کی جاری نسل کشی کو روکنے میں ساتھ دیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام عائد کیا کہ چین ٹیرف کے مقابلے میں کرنسی میں ہیرا پھیری کر رہا ہے، البتہ چین کسی نقطے پر ڈیل کر لے گا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے نیشنل ریپبلکن کانگریشنل کمیٹی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت چین 104% ٹیرف ادا کر رہا ہے۔ چین ٹیرف کے مقابلے میں کرنسی میں ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ٹیرف کی مد میں ہم روزانہ $2 ارب حاصل کر رہے ہیں۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے نمائندے معاہدوں کے لیے امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے چین کسی وقت معاہدے کر لے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم فارماسیوٹیکل پر ٹیرف عائد کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹس پر عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ ڈیموکریٹس کے دور میں مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اب خبر یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے مارچ 2025 کے مینز پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ آئی سی سی کی جانب سے پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کی نامزدگیوں میں 1 بھارتی اور 2 نیوزی لینڈ کے کرکٹرز شامل ہیں۔ پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کے لیے بھارت کے شریاس ایئر، نیوزی لینڈ کے رچن رویندرا اور فاسٹ بولر جیکب ڈفی شامل ہیں۔ رچن رویندرا نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 میں شاندار آل راؤنڈر کارکردگی دکھائی تھی، جبکہ شریاس ایئر نے بھارت کے لیے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 جیتنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ موسم کا احوال شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جس کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ ہری پور میں بھی موسلادھار بارش ہوئی، دولتانہ اور گردونواں میں بھی بادل برسے۔ ملکہ کوثر مری میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور یادہ باری ہوئی۔ پی ڈی ایم اے نے 11 اپریل تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے۔ پنجاب میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری تک بڑھنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ فیشن کی دنیا میں جب 2 بڑی سٹائل آئیکنز ایک ہی لباس میں نظر آئیں تو موازنہ لازمی ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حالیہ دنوں میں پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر اور ہالی ووڈ کی سٹائلش کوئن کرینہ کپور خان کے درمیان ہوا ہے۔ دونوں نے ایک ہی مرر ورک دوپٹے کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کی، جس پر سوشل میڈیا پر ان کی نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے اس لک میں کس نے سب سے زیادہ دھوم مچائی۔ ہانیہ عامر نے حال ہی میں اپنے انسٹاگرام پر ایک خوبصورت آئیوری غرارہ قمیض اور مرر ورک دوپٹے میں تصاویر شیئر کی۔ ان کا انداز سادگی میں خوبصورتی کی ایک بہترین مثال بن گیا، جس میں ان کا میک اپ، ہیئر سٹائل اور مجموعی لک بہترین طور پر نمایاں ہوئے۔ ہانیہ نے اس دوپٹے کو جس نفاست اور جدت سے سٹائل کیا، اس نے فین سے خوب داد وصول کی۔ دوسری جانب بالی ووڈ کی سٹائل آئیکن کرینہ کپور خان کو بھی یہی مرر ورک دوپٹہ پہنے دکھایا گیا تھا، لیکن ان کا انداز کچھ مختلف تھا۔ کرینہ نے اسے ایک روایتی انارکلی لباس کے ساتھ پہن کر کلاسیکل اور شاہانہ انداز میں پیش کیا۔ ان کی جیولری اور پرفیکٹ ہیئر سٹائل نے اس لک کو مکمل کیا اور ان کا یہ انداز بالی ووڈ سٹائل کا عکاس تھا۔ جیسے ہی ہانیہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر آئیں، فوراً موازنہ شروع ہو گیا۔ کچھ صارفین کا خیال ہے کہ ہانیہ کی سادگی اور نیچرل سٹائل نے اس دوپٹے کو نئی زندگی دی، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ کرینہ کا شاہی انداز اور روایتی جیولری اس دوپٹے کے ساتھ زیادہ انصاف کر رہا ہے۔ آخرکار یہ سوال باقی رہتا ہے کہ ہانیہ کی سادگی نے سب سے زیادہ توجہ حاصل کی یا کرینہ کا شاہانہ سٹائل۔ سوشل میڈیا پر اس بات پر بحث جاری ہے کہ کون سا سٹائل زیادہ مقبول ہوا، اور دونوں سٹارز نے اپنے منفرد انداز سے فیشن کی دنیا میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیا ہے۔ ناظرین، اے آئی کی تخلیق کردہ تصاویر پر واٹر مارک کا فیصلہ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کے ذریعے تخلیق کردہ تصاویر نے حالیہ برسوں میں تیز ترین ترقی کی ہے۔ خاص طور پر اسٹوڈیو گبلی کے سٹائل میں بنائی جانے والی تصاویر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دھوم مچا رکھی ہے۔ واٹر مارکنگ کا نظام اب اے آئی کے میدان میں ایک ابھرتا ہوا معیار بن رہا ہے، اور اس کے ذریعے ان تصاویر کی تخلیق کی شناخت ممکن ہو سکے گی جو اصل میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کی گئی ہیں۔ اس فیصلے کا مقصد نہ صرف قانونی مسائل کو حل کرنا، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ اے آئی کی تخلیقات کی شہرت اور مقبولیت کے باوجود تخلیق کاروں کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے۔
शायरी में जुदागाना उसलूब रखने वाले उर्दू और पंजाबी जबान के मारूफ शायर मुनीर नियाजी का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मुनीर नियाजी को 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जबकि 2002 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया था। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी से दूर रहना हो, किसी के पास जाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। 9 अप्रैल 1928 को मशरकी पंजाब के जिला होशियारपुर के एक गांव में पैदा होने वाले मुनीर नियाजी ने BA तक तालीम हासिल की। भारतीय बहरिया में भर्ती हुए लेकिन जल्द ही मुलाजमत छोड़कर वापस आ गए। क़याम पाकिस्तान के बाद आप लाहौर आ गए और यहाँ वो कई अखबारात और रेडियो और बाद में टेलीविजन से वाबस्ता रहे। आप बैक वक्त शायर, अदीब और सहाफी भी थे। मुनीर नियाजी उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में शायरी करते थे। उर्दू में उनके 13 शेरी मजमूए शाया भी हुए, जिनमें तेज हवा और तन्हा फूल, जंगल में धनक, दुश्मनों के दरमियान शाम, सफेद दिन की हवा, सियाह शब का समंदर, माहे मुनीर, 6 रंगीन दरवाजे, आगाज़े समस्ता और 7 सयाह शामिल हैं। इसके अलावा कुलियात मुनीर की आशात भी हुई जिसमें उनका मुकम्मल कलाम शामिल है, जबकि पंजाबी जबान में भी उनके 3 शेरी मजमूए शाया हुए। मुनीर नियाजी सरतापा शायर थे और हकीकत ये है कि कुदरत ने उनको सिर्फ शायरी के लिए पैदा किया था। उनका सियासी और समाजी शऊर उन्हें एहतजाजी शायरी करने के लिए उकसाता था, इसीलिए गजल में भी उनका लबो लहजा बुलंद आहंग हो जाता है। उन्हें फिल्मी शायर कहा जाता तो वो बुरा मान जाते, लेकिन हकीकत ये है कि फिल्मों में जितनी पाई की गजलें मिलती हैं उनमें बेशतर मुनीर नियाजी की ही हैं। मुनीर नियाजी को 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जबकि 2002 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया था। ताहम शायरी का ये सिलसिला 2006 में रुक गया और उर्दू और पंजाबी जबान के मारूफ शायर मुनीर नियाजी 26 दिसंबर 2006 को खालिक हकीकी से जा मिले।